لفظ امیر المؤمنین کتنی روایات ہیں. اللہ کے رسول کا ارشاد روایت عمالی توسی میں موجود ہے. لما اسری بی الی السماء فاوحى الی ربی ما اوحى ثم قال یا محمد اقرأ. شب معراج جب گیا، ابھی روایت روک کر ایک اور ٹکڑا ذہن میں آ گیا، کبھی کبھار ایک دم چیزیں ذہن میں آتی، سن لیا کریں، بڑی لطیف ہوتی ہیں. معراج کی جتنی روایات ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنی مرتبہ میں معراج پر گیا، کوئی ایسی دفعہ نہیں تھی، معراج ایک دفعہ نہیں ہوئی، ذہن میں رہے، سینکڑوں مرتبہ ہے معراج، کم سے کم 120 دفعہ، کم سے کم. جتنی مرتبہ معراج پر گیا ہر دفعہ اللہ نے کہا ہے میرے محمد جا کے لوگوں کو علی کی ولایت کا بتاؤ. ہر دفعہ کوئی ایسا یا علی کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد جہاں علی کی ولایت کا نہ بتایا گیا. یہ انہی احادیث میں سے ایک حدیث ہے. جب مجھے لے جایا گیا آسمانوں پہ، سفر معراج ہوا، اللہ نے جو وحی نازل کرنی تھی، جو باتیں کرنی تھی وہ ساری ہوئی. اس کے بعد کہا یا محمد، خطاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اقرأ پڑھو. کیا پڑھوایا جا رہا ہے؟ اقرأ علی بن ابی طالب امیر المؤمنین. بس یہ سنٹنس، یہ جملہ یہ پڑھو. آج اس شب میں جب قاب قوسین یا اس سے بھی قریب آ چکے ہو، جب کوئی حجاب باقی نہ رہا مقام احدیت اور مقام مصطفیٰ کے درمیان، اس مقام پر پڑھو. کیا پڑھنا ہے؟ علی بن ابی طالب امیر المؤمنین ما سمیت بہا قبلہ احدا. میں نے آج تک کسی کا نام امیر المؤمنین نہیں رکھا ہے. ولا اسمی بہذا بعدہ ابدا. نہ اس کے بعد کسی کا نام امیر المؤمنین ہوگا. یہ کس کے ساتھ خاص کیا اللہ نے؟ مولا علی کے ساتھ. جو بھی اپنے ساتھ لگاتا رہے تو لگائے. اس کے مفاسد کیا ہے میں ابھی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. اس کے پرابلمز کیا ہیں جو لقب امیر المؤمنین کو اپنے ساتھ لگائے. امیر المؤمنین خاص. بعض روایات عجیب و غریب ہیں. یہ وہ روایت ہے جو فرائد السمتین میں شافعی حموینی نے نقل کی ہے. مئۃ منقبۃ میں ابن شاذان قمی نے اس کو کوٹ کیا ہے. سنی شیعہ علماء نے اس روایت کو لکھا کہ ایک دن مسجد نبوی میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم سب کی مشکل کو حل کرو مشکل کشا علی. آسان سا نسخہ یہ ہے، اگر اپنی مشکلیں حل کروانی ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدائی مدد آئے تو نبی نے در زہرا اور در علی پہ کھڑے ہو کر کہا تھا اللہم انصر من نصرہ. بار اللہ تو اس کی مدد کر. نبی نے کہا جو علی کی مدد کرے. آپ آج سے علی علیہ السلام کی مدد کا سلسلہ شروع کر دیں. خود بخود خدائی مدد آ جائے گی. خود بخود. کیسے کرے مولا علی کی مدد؟ اپنا عقیدہ درست کیجیے. ایام فاطمیہ میں کوتاہی نہ کریں. کوئی مجلس نہ چھوڑیں. زہرا کے غم سے منسوب کوئی سلسلہ ترک نہیں ہونا چاہیے. خود بخود خدائی مدد آئے گی. مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی. کیا کہہ رہی ہے روایت جو میں سنانے لگا تھا آپ کو؟ کتاب مئۃ منقبۃ میں ہے، کتاب فرائد السمتین میں ہے. سنی شیعہ سب نے نقل کیا. وارد ہوئے میرے مولا علی مسجد نبوی میں. دیکھا نبی بیٹھے ہوئے، اصحاب کا رش لگا ہوا ہے. السلام علیک یا رسول اللہ. کون سلام کر رہا ہے؟ معصوم. کسے سلام کر رہا ہے؟ معصوم کو. جیسے ہی میرے مولا علی نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، ویسے رسول نے جواب دیا، کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین. توجہ کیجیے گا. السلام علیک یا امیر المؤمنین. جیسے ہی مولا علی جو کہ اپنے آپ کو کہتے تھے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، محمد کی جوتی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے ٹانکے لگانا میرے لیے باعث شرف ہے، وہ علی جب امیر المومنین کا لقب حیات رسول میں اپنے لیے سنتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ وانت حی،
آپ زندہ ہیں اور آپ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ نعم یا علی، ہاں ہاں میں زندہ ہوں اور تمہیں امیر المومنین کہہ رہا ہوں، اس لیے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ کل جب میں اور دحیہ کلبی بات کر رہے تھے، تم نے کیوں آ کے ہمیں سلام نہیں کیا؟ دحیہ کلبی نے مجھ سے کہا، جبرائیل نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ، وہ تو دحیہ کلبی تھا۔ کہا نہیں، جبرائیل دحیہ کلبی کی شکل میں آئے تھے۔ دحیہ کلبی خوبصورت ترین اس زمانے کا شخص، اس کی شکل میں جبرائیل آیا کرتے تھے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ کیوں امیر المؤمنین نے ہمیں سلام نہیں کیا؟ لو سلم علینا لرددنا ولسررنا، اگر علی ہمیں سلام کرتے، جبرائیل ملک مقرب ہے، تو ہمیں خوشی ہوتی، ہم جواب دے کر مزید خوش ہو جاتے، کیوں سلام نہیں کیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ دونوں اکیلے کھڑے ہوئے بات کر رہے تھے، میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ دیکھیے ادب کہ دو بندے جو تنہائی میں گفتگو کر رہے ہیں ان کو ڈسٹرب کروں، جا کے ان کے بیچ میں جا کے گھسوں میں، اس لیے میں نے سلام نہیں کیا۔ رسول فرماتے میں نے جب جبرائیل علیہ السلام کے منہ سے سنا امیر المؤمنین کا لفظ تمہارے لیے یا علی، تو میں نے کہا جبرائیل یہ امیر المؤمنین کیسے کہا تم نے علی کو؟ کہا یا رسول اللہ پہلی مرتبہ آسمان میں اس وقت علی کو امیر المؤمنین کہا گیا جب غزوہ بدر تھا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں زمین پر آؤں اور آپ کو حکم دوں کہ علی سے کہیں کہ تلوار لے کر میدان میں جا کر ہلچل مچائیں، فرشتوں کو دیکھ کر مزہ آتا ہے۔ تو اس وقت اللہ نے کہا کہ جاؤ رسول سے کہو کہ امیر المؤمنین کو کہیں۔ پہلی مرتبہ آسمان میں علی کو امیر المؤمنین کہا گیا۔ اس کے بعد جبرائیل نے کہا یا علی انت امیر من فی السماء و امیر من فی الارض و امیر من مضى و امیر من بقی۔ اے علی آپ آسمان والوں کے بھی امیر ہیں، زمین والوں کے بھی امیر ہیں، جو مر گئے ان کے بھی امیر ہیں، جو آخری دم تک پیدا ہوتے رہیں گے ان کے بھی امیر ہیں، اور اللہ نے یہ لقب کسی کو نہیں دیا سوائے آپ کے یا علی، کسی کے لیے نہیں ہے امیر المؤمنین کا لقب۔ جب کسی کے لیے نہیں ہے، اسی لیے روایت موجود ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 37 میں، ایک شخص آیا امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آ کر سلام کیا، کہنے لگا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ جیسے ہی مولا کو سلام کیا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین کہہ کے امام جعفر الصادق اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، فوراً کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ کیا کر رہے تو؟ گھبراہٹ کا جو عالم ہوتا ہے وہ عالم ہے مولا کا۔ کہا خبردار آئندہ اس نام سے مجھے پکارنا مت۔ کہا آپ امیر المومنین نہیں، ہم مومنین ہیں سارے، آپ ہمارے امیر ہیں۔ کہا کہ نہیں، یہ ایسی تعویلات ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لقب صرف میرے جد علی کا ہے۔ جس نے علی کے علاوہ، سنیے معصوم کا جملہ، تفسیر عیاشی، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، تفسیر نور الثقلین، 25 کتابوں کے حوالے موجود ہیں۔ کہا جس نے اس لقب کو علی کے علاوہ اپنایا، اللہ اسے قوم لوط کی بیماری میں مبتلا کر دے گا اگر ابھی تک مبتلا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ کہا مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جو قائم آئے گا، زمانے کا جو امام آئے گا صلوات اللہ وسلامہ علیہ، آخری جو مہدی جو ہوگا، اس کو کیسے لوگ سلام کریں گے؟ کہا اسے بھی امیر المؤمنین کہہ کے سلام نہیں کر سکتے، اسے بھی جس نے بھی سلام کرنا ہو تو یا بقیت اللہ السلام علیکہ یا بقیت اللہ کہہ کے سلام کرو۔ دیکھیے کس قدر احتیاط ہے، کس قدر شدت ہے۔ امیر المؤمنین ہے میرا مولا، عظمت کو جان رہے ہیں آپ، مقام کو پہچان رہے ہیں آپ، ائمہ گھبرا رہے ہیں، یہ لقب نہ ہمیں نہ دینا۔ اسی لیے حذیفہ نے بڑی پیاری روایت نقل کی، فردوس الاخبار الدیلمی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 322، روایت میں لکھا ہے، حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا لو علموا الناس متى سمي علی امیر المؤمنین لما انکر فضلہ، اگر لوگوں کو پتا ہوتا نا کہ علی کب سے امیر المؤمنین ہے تو کبھی علی کی فضیلت کا انکار نہ کرتے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کب سے؟ کہا کہ علی سمی امیر المؤمنین وآدم بین الروح والجسد، علی اس وقت بھی امیر المؤمنین تھا جب آدم کی روح ابھی پتلے میں داخل نہیں ہوئی تھی،
اس وقت بھی علی امیر المؤمنین تھا، اس وقت بھی علی کائنات کا امیر تھا، اس وقت بھی علی آسمان والوں کا امیر تھا، اس وقت بھی علی زمین والوں کا امیر تھا، اس وقت بھی علی ذرے ذرے پر امیر تھا۔ جب آدم کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں ہوں بھی یا نہیں ہوں، تب بھی علی امیر تھا۔ ایسا علی، اتنی عظمت والا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، صدیق اکبر، امیر من مضى و امیر من بقی و امیر من فی السماء و امیر من فی الارض، جب آتا ہے زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے، توجہ، اب یہاں سے صدیق اکبر کے ساتھ صدیقہ کبریٰ کا مرحلہ شروع ہونے لگا ہے۔ دیکھیے، انسان جب اس مقام کا ادراک نہیں کر پاتا تو طبعی سی بات ہے مقام زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کا ادراک ممکن نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 3 سے 4 جملے میں نے تاریخ میں پڑھے، روایات میں، جو عجیب ہیں۔ میں تمہیداً ایک جملہ کہہ دوں، ہماری توسی میں روایت موجود ہے، جب رسول اللہ نے جناب زہرا کو روانہ کے کہا بیٹی جاؤ علی کے گھر، کہا کہ لا تعصی علی، خبردار علی کی نافرمانی نہیں کرنا، تمہارا امام ہے، تمہارا مولا ہے۔ کون؟ رسول کہہ رہے ہیں، کس کو؟ اپنی بیٹی کو۔ اب ظاہر ہے اس میں کئی دروس ہیں، کئی جوانب ہیں۔ جو آیت تطہیر جس کے گھر میں نازل ہوئی، جس کے لیے نازل ہوئی، اس سے خلاف شرع، نافرمانی، گناہ، مکروہ کا تصور نہیں، اصلا امکان نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس میں عظمت علی کو بتایا۔ اور عظمت زہرا سلام اللہ علیہ تب اجاگر ہوتی ہے جب علی زہرا کے سامنے سر کو جھکا کر کہتے ہیں یا زہرا آپ جیسا کہیں گی میں ویسا کروں گا۔ عقل انسانی حیران و پریشان رہ جاتی ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ علی امام الکل فی الکل زہرا صدیقہ کے سامنے۔ اب سنیے روایت، ذہنوں کو کھول دینے والی روایت، نورانی کر دینے والی روایت۔ اور زہرا سلام اللہ علیہ کا تو نام ہی کافی ہے نور کے لیے۔ 11ویں مولا نے فرمایا نوروا بیوتکم بسم جدتنا فاطمہ، اپنے گھروں کو منور کرو ہماری دادی فاطمہ کے نام سے۔ گھر میں بچی کا نام رکھا فاطمہ، اب صبح شام پکار جا رہے فاطمہ بیٹے ادھر آؤ، فاطمہ یہ کام کرو، گھر منور ہو رہا ہے صرف لفظ فاطمہ سے۔ جب لفظ فاطمہ سے گھر منور ہو رہا ہے تو جب مقام و عظمت و استفاء و اختیار و سلطنت فاطمہ کا بیان ہوگا، جب علم فاطمہ سلام اللہ علیہ کا بیان ہوگا، تو دل کتنا منور ہوگا، قلب کتنا آگے جائے گا، عشق کس مرحلے کو پہنچے گا، محبت کہاں جائے گی۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔